اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے پاکستان پیپل پارٹی اور میاں خیل گروپ میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جیت کی طرف ایک اور سفر کا آغاز ہے۔ اس وقت نگراں حکومت اور خاص کر پیسکو نے خیبر پختونخوا کو ایک کربلا بنایا ہوا ہے۔ پورے ڈی خان میں صرف 2 گھنٹے کی جو ہے وہ بجلی دی جا رہی ہے۔ سب سے بڑے سہولتکار اس وقت دہشت گردوں کے وہ وابڈہ بنی ہوئی ہے۔ جب شام کو بجلیاں کاٹتی ہیں تو وہ چوروں، ڈاکوں اور دہشت گردوں کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب بنے تو انہوں نے بھی کوئی ہمارے علاقے پہ خاطر خواہ توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے ہمارا علاقہ ویسے کا ویسا کیوں ختم ہو گیا۔ میں آج ڈی خان کی انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ ڈی خان میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رات کی تاریکی میں ہوا، اس کی ذمہ وار وابڈہ ہوگی۔ بدماشی زور جو ہے صرف غریب لوگوں کے اوپر ہے۔ جس طرح کے 9 مئی کے واقعات بھی ہوئے تھے، ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ 3 دفعہ وزیر اعظم ڈی خان آیا، تختیوں کی نقاب کشائی کی۔ پہلے ڈی خان کی دیواروں پہ لکھا جاتا تھا، اب تھوڑا سا ایڈوانس ماڈل ہو گیا، تختیاں ہوئی، ان میں کتنے فنڈ آئے۔ ایک طرف جے یو آئی کے سربراہ کہتے ہیں ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ مذاق بھی کرتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ جب الیکشن نہیں ہوگا تو اب کیسی حکومت بنائیں گے؟ ہم 8 فروری کو کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ غربت، بے روزگاری، دہشت گردی اور مہنگائی کے ساتھ ہے۔ ہم مذہب کا کارڈ استعمال نہیں کرتے پالیٹکس میں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کو بٹھا دیا جائے گا، تو غلط فہمی میں آئیں، عوام میں ہے، عوام کا سامنا کریں، عوام میں ووٹ مانگے، عوام کا اعتماد لیں جو کہ ان کو نہیں دینا چاہتی۔ آج وہی صورتحال ہے، جب بھی ان کو نظر آتا ہے کہ الیکشن ہارتے ہیں تو ڈی خان سے باہر داخلہ کرتے ہیں۔ 2008 میں بھی بند ہوئے تھے، اس دفعہ پشین گئے، اور پشین آپ کو پتہ ہے باؤنڈری پہ ہے، تھوڑا سا دکھ اور دینا پڑے گا تو باؤنڈری سے اس طرف ہوں گے۔ آج بھی آپ کی توسط سے ڈی خان کی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو 2 لاکھ بے نظیر کارڈ جو ہیں اس وقت تقسیم ہوئے ہیں۔ ان کے بچوں کو ٹیوشن فیس مل رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہے ایک تحصیل کلاچی کے جو ہے درابن کے ایک اہم گروپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں NA45 پہ اور KP کے جو ہے 115 کے اوپر، کلاچی کے اوپر۔ میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنے پورے گروپ کی طرف سے، میاں خیل خاندان کی طرف سے، ہمایون خان جو ہمارے سابقہ تحصیل ناظم ہیں، آغاز خان گروپ کے ساتھ تھے جو کہ JUI میں ہے، آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ غریب نواز شاہ صاحب ہیں جو کہ تحصیل ممبر رہے ہیں بھوکی سے، وہ شامل ہو رہے ہیں۔ سیف اللہ بے قرار صاحب شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ بخش جو ہیں ہمارے صاحب جو ہیں ولیج ناظم جو ہیں، وہ ہمارے ڈھولکا کے جو ہیں ولیج ناظم رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ آج شامل ہو رہے ہیں۔ باقی بھی جو ہیں ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ جو دوست احباب شامل ہو رہے ہیں، اور داؤد خان جو ہے ہمارے لونی کے جو ناظم تھے وہ کل شامل ہوئے ہیں۔ میں ان تمام دوستوں کو اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنے گروپ کی طرف سے شامل ہونے پر ان کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے اس فیملی میں، اس پولیٹیکل فیملی میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جیت کی طرف ایک اور سفر کا آغاز ہے۔ یہ گروپ پہلے جو ہے وہ آغاز خان کے ساتھ تھا جو کہ JUI میں شامل ہوئے ہیں، آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے ہمارے گروپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں۔ تو میں ان کو اپنی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے جو ہے وہ خاص کر ان کا جو تعلق ہے، خاص کر NA45 پہ، PK 115 پہ، صرف وہاں پر نہیں ہے بلکہ پورے ضلع میں ان کا تعلق ہے۔ جہاں جہاں پر انشاءاللہ تعالی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ سپورٹ کریں گے، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میں 2-3 چیزوں پہ خاص کر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہر پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اس وقت نگراں حکومت اور خاص کر پیسکو نے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ایک کربلا بنایا ہوا ہے۔ کربلا کا یہ منظر ہے کہ اس وقت دامان میں خاص کر پینے کے پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ ٹیوب ویلوں کی بجلیاں کاٹی گئی ہیں، پورے ڈی خان میں صرف 2 گھنٹے کی جو ہے وہ بجلی دی جا رہی ہے۔ پینے کے پانی کے لیے جو ہے لوگ ترس رہے ہیں کیونکہ ٹیوب ویلز نہیں چل رہے ہیں، موسم کی وجہ سے جو ہے سولر سسٹم نہیں چل رہا ہے، اور وابڈہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو ہے وہ اپنے جو ہے ان کے اپنے طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا سب سے سستی بجلی پیدا کرتا ہے، اور آج یہ صورتحال ہے کہ خیبر پختونخوا اور خاص کر ڈیر اسماعیل خان پہ 2 گھنٹے صرف بجلی دی جا رہی ہے۔ آج میں وابڈہ حکام کو، چاہے وہ پیسکو ہے کہ چیف ہیں، چاہے یہاں کے ہیں، چاہے مرکز میں ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ڈی خان کے کم از کم دیہاتوں میں جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو بجلی مہیا کی جائے۔
ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے، تو سب سے بڑے سہولت کار اس وقت دہشت گردوں کے وہ وابڈہ بنی ہوئی ہے۔ جب شام کو بجلیاں کاٹتی ہیں تو وہ چوروں، ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں کہ وہ آ کر اپنی کارروائیاں کریں۔ ان کے کچھ بھی، میں آج ڈی خان کی انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ ڈی خان میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ شام کو بجلی رات کی تاریکی میں ہوا، اس کی ذمہ وار وابڈہ ہوگی، کیونکہ آج وابڈہ جو ہے لوگوں کو جو ہے بجلی مہیا نہیں کر رہی۔ بہت آسان بات ہے، کہتے ہیں کہ چوری ہو رہی ہے۔ کیا وابڈہ نے مرکز سے 1200 ارب روپے وصول کر لیے ہیں صوبے نے؟ بدماشی یا جو ہے وہ زور جو ہے صرف غریب لوگوں کے اوپر ہے۔ لہٰذا اگر یہ مطالبہ ہمارا نہیں مانا گیا تو ہم عوام کے ساتھ روڈوں پہ ہوں گے۔ لا اینڈ آرڈر یا جو چیز بھی خراب ہوگی اس کی ذمہ وار پھر یہاں کی انتظامیہ ہوگی اور وابڈہ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ گیس کو دیکھیں، اس وقت سب سے زیادہ گیس خیبر پختونخوا پیدا کر رہا ہے، اور آج جو ہے تباہی اور جو لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی وہ ہمارے اوپر ہے۔ ہم ماضی میں سنتے تھے کہ یار سوئی میں کیوں لوگ جو ہے اس قسم کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں کہ یہ سوئی گیس کی پائپ لائن اڑا دی، یہ کر دی، کیونکہ ان لوگوں کو بھی یہ سہولیات میسر نہیں تھی۔ آج جو ہے سب سے زیادہ گیس ہم پیدا کر رہے ہیں اور یہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں دو مین چیزیں جو اس وقت ڈی خان میں ہیں، ہم اس کے اوپر جو ہے ہمارا یہ فوکس ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہماری پارٹی نے ایک 10 نکاتی ایک ایجنڈا، ایک منشور آپ کے سامنے رکھا، چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے تھا، چاہے وہ کسانوں کے حوالے سے تھا، چاہے وہ جو ہے بے نظیر کے سپورٹ پروگرام کے حوالے سے تھا، چاہے وہ یوتھ کے حوالے سے تھا۔ میں آج بھی آپ کی توسط سے ڈی خان کی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، جن کے پاس اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان ڈسٹرکٹ میں 2 لاکھ بے نظیر کارڈ جو ہیں اس وقت تقسیم ہوئے ہیں، ان کے بچوں کو ٹیوشن فیس مل رہی ہے، اسکول فیس بھی مل رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس بے نظیر کارڈ پہ، میرے جتنے بھی بے نظیر کارڈ کے بینیفیشریز ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ ان اپنی ماؤں سے اور بہنوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آج بے نظیر بھٹو شہید کا پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت آنے کے بعد ہم اس کے وظیفے میں اضافہ بھی کریں گے، ہم ان کے بینیفیشریز میں بھی اضافہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم ہر غریب کے گھر تک بے نظیر کارڈ انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے۔ یہاں پر ایک سیاسی جماعت جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم الیکشن ہار رہے ہیں تو ڈی خان کے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ٹرانسفر پوسٹنگ اگر آپ دیکھیں، ان کے کہنے پہ جو ہے یہاں پر ان کے چیدہ لوگ جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اگر ووٹ نہیں دے رہی عوام تو اس کے ساتھ یہ زیادتی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں، یہ ظلم CRBC آج زمیندار جو ہیں پرووا کے رول رہے ہیں۔ CRBC کینال میں جو روڑے اٹکائے تھے JUI نے، اب مجھے بتائیں کہ 3 دفعہ وزیر اعظم ڈی خان آیا، تختیوں کی نقاب کشائی کی۔ پہلے ڈی خان کی دیواروں پہ لکھا جاتا تھا، اب تھوڑا سا ایڈوانس ماڈل ہو گیا، تختیاں ہوئی، ان میں کتنے فنڈ آئے، کیا کچھ ہوا؟ آج جو لوگ لا اینڈ آرڈر یا باقی ہم سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، آج گورنر کس کی جماعت کا بیٹھا ہوا ہے؟ انہیں کتنی اپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ ایک طرف JUI کے سربراہ کہتے ہیں ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ مذاق بھی کرتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ جب الیکشن نہیں ہوگا تو اب کیسی حکومت بنائیں گے؟ انہوں نے دیکھ لیا کہ ڈی خان میں جو اتحاد اور جو کینڈیڈیٹس ان کے مقابلے میں انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کو کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے الیکشن نہیں ہونے چاہیے، پھر حکومت کیسے ان کی بنے گی؟ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کو بٹھا دیا جائے گا، تو غلط فہمی میں آئیں، عوام میں عوام کا سامنا کریں، عوام میں ووٹ مانگے، عوام کا اعتماد لیں جو کہ ان کو نہیں دینا چاہتی۔ آج وہی صورتحال ہے، جب بھی ان کو نظر آتا ہے کہ الیکشن ہارتے ہیں تو ڈی خان سے باہر داخلہ کرتے ہیں۔ 2008 میں بھی بند ہوئے تھے، اس دفعہ پشین گئے، اور پشین آپ کو پتہ ہے باؤنڈری پہ ہے، تھوڑا سا دکھ اور دینا پڑے گا تو باؤنڈری اس طرف ہوں گے۔ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ نہیں، ہمارا مقابلہ غربت، بے روزگاری، دہشت گردی اور مہنگائی کے ساتھ ہے۔ ہم نے پہلے ہمارا یہ مینیفیسٹو ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ جو بھی کریں، ہم مذہب کا کارڈ استعمال نہیں کرتے پالیٹکس میں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ان 3-4 نعروں پہ آئے ہیں جس میں ہم غربت ختم کریں، بے روزگاری، مہنگائی اور دہشت گردی کو، یہ ہمارا فوکس ہے، پورے پاکستان میں ہم اس چیز کو ختم کریں۔ لیکن یہ بہانہ الیکشن ملتوی کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب جدھر جا رہے ہیں وہاں پر جنگ کی صورتحال میں بھی الیکشنز ہوئے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین بے شک پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے، لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ جب ہم نے امن کا سفر 2008 سے شروع کیا تھا اور امن آ چکا تھا، اس کے بعد یہ دہشت گردی کیوں بڑھی؟ ہمارے جو اکراس دی بارڈر جو ہے کیوں سہولت کاری کی گئی؟ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کیوں استعمال ہوتی ہے؟ ہمارا سوال صرف افغانستان سے یہی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں ہم نے کئی دفعہ ڈسکشن کی ہے، اور یہ جو ہے مولانا صاحب جا رہے ہیں، بالکل جائیں، لیکن یہ اسٹیٹ لیول پر جب تک بات چیت نہیں ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جب تک ڈسکشن نہیں ہوگی، ماضی میں ہم نے ایک نمائندہ بھیجا تھا جس نے، میں سمجھتا ہوں کہ غلط فیصلہ کیا تھا، جہاں پر انہوں نے دہشت گردوں کو آ کر کہا کہ یہ امن سے یہاں پہ رہیں گے، اور آج وہ دہشت گردی کریں۔ لہٰذا دہشت گردی کے خلاف ہم اپنی
سیکورٹی فورسز کے ساتھ، اپنے پولیس کے نوجوانوں کے ساتھ، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی، خود بخود وہ چلے گئے ادھر کتاب کی طرف۔ اور پہلے بھی مولانا برادران کو بھی ہم الیکشن میں وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں جی، عطا الرحمان صاحب 2 مرتبہ بنے ہیں یا فضل الرحمان صاحب بنے، تو انہوں نے بھی کوئی ہمارے علاقے پہ خاطر خواہ توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے ہمارا علاقہ ویسے کا ویسا ہے، جوں کا توں ہے جی۔